آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، گاؤں کی چیزیں وہ لے کر کے آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ اور تحفہ میں پیش کیا کرتے تھے، اور جب وہ صحابی مکہ سے روانہ ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب رخصت ہونے لگتے، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے اچھی چیز اسے ہدیہ اور تحفہ میں دیا کرتے تھے۔ چنانچہ میرے دوستو، ایک صحابی رسول حضرت زاہر ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ یہ بازار میں کچھ فروخت کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، تو ایک اچھے اور مخلص دوست کی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر کے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ کو رکھ دیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ پہچانو میں کون ہوں؟ تو اولاً تو وہ صحابی رسول آپ کو پہچانے نہیں، لیکن جب آپ نے محسوس کر لیا کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو حضرت ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیٹھے مبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے خوب جم کر کے جو ہے چپکانے لگے، تاکہ آپ کی برکتیں ہمارے بدن کو حاصل ہو جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق تھا۔ آج ہم اور آپ بھی اپنے دوستوں کو دیکھنے کے بعد ان کی آنکھ کو پیچھے سے پکڑ کے بند کر دیتے ہیں، اور بند کرنے کا مقصد مذاق کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ مذاق جب حد سے آگے بڑھتا ہے تو ہم آنکھ کو ان کی زور سے دبا دیتے ہیں، یا پھر کچھ اور اس کے اندر ہم تکلیف پہنچا دیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ مذاق ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، اور مذاق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، کہ پیار سے آپ نے اس صحابی رسول کی آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھا، اور پھر اس طریقہ پر یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ پھر میرے دوستو، آپ نے مذاق اس طریقہ پر بھی کیا ہے کہ ایک بوڑھی عورت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، رونے لگی، اور وہ کہنے لگی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ارشاد نہیں سنا؟ کیا تم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتی، پڑھا نہیں کرتی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر وہ عورت جو بوڑھی ہوں گی اللہ اس کو جوان کرے گا، اور پھر جوانی کے عالم میں اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو آپ بھی جنت میں جاؤ گی، لیکن پہلے اللہ آپ کو جوان کرے گا۔ تو یہ مذاق بھی تھا اور حقیقت بھی تھا کہ جنت میں آپ جاؤ گی لیکن بڑھاپے کے عالم میں نہیں، بلکہ آپ کو جوان کیا جائے گا، پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، مذاق کے یہ دو پہلو ہوا کرتے تھے کہ سننے والوں کی ہنسی بھی آ جائے، چہرے پہ مسکان بھی آ جائے، اور حقیقت بھی اس کا ایسا ہو کہ وہ جھوٹ کے اندر ذرہ برابر شمار نہ کیا جائے۔ ایسے ہی ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور آپ سے ارشاد فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سفر کے لیے ایک اونٹ عطا فرما دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اونٹ نہیں بلکہ اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کا بچہ لے کر کے کیا کروں گا؟ مجھے اس پہ سواری کرنی ہے، مجھے میرے گاؤں تک اس کے اوپر بیٹھ کر کے جانا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں اونٹ دوں یا اونٹ نہیں دوں، وہ تو بڑا ہی ہوگا قد کے اندر، لیکن جو بھی اونٹ میں یا اونٹنی آپ کو دوں گا وہ کسی نہ کسی اونٹ یا اونٹنی کا بچہ تو ہوگا۔ تو یہ سن کر کے صحابہ کرام کے چہرے کے اوپر مسکان آ گئی۔ تو یہ مذاق کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا۔ اس طریقے کو سننے کے بعد ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی وہ طریقہ اپنائیں
یہ نہیں کہ مذاق میں ہم سامنے والوں کو اس قدر بے عزت کر دیں کہ جب بھی وہ آپ کو دیکھے تو راستہ کاٹ کر کے گزر جائے کہ بھائی اس کے پاس نہیں جائیں گے، یہ ہمارا مذاق اڑائے گا۔ دوستو، احبابوں سے ملاقات ہوتی ہے، گفتگو کا انداز وہ ہونا چاہیے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، مذاق کا انداز وہ ہونا چاہیے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا میرے دوستو۔ پھر اس کے بعد ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ غزوہ تبوک کا یہ واقعہ ہے، خیمہ لگا ہوا ہے، خیمہ کا دروازہ بہت ہی چھوٹا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ کے اندر تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے واسطے دروازے کے خیمے کے دروازے پہ گیا، میں نے سلام کیا، اندر سے سلام کا جواب آیا، میں نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں دروازے کے اندر خیمے میں آ جاؤں؟ آپ نے کہا کہ ہاں آ جاؤ۔ تو وہ صحابی رسول یہ کہتے ہیں کہ میں پورا آؤں یا آدھا آؤں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سے یہ تعلقات کہ ایک دوستانے کے طور پہ بھی آپ کے تعلقات تھے صحابہ کرام سے، کہ جب کہا کہ آ جاؤ اندر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں مذاق کے اندر کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا آ جاؤں یا آدھا آؤں؟ تو اس طریقہ پر بھی تعلقات آپ نے صحابہ کرام سے بنائے تھے۔ تو میرے دوستو، یہ بھی مذاق کا ایک طریقہ تھا۔ انہی طریقوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔